عشق کی کہانی ہم چھیڑنے لگے ہیں، وہ نکما نہیں کرتا، وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے بلال کو اٹھا کے کعبے کی چھت پہ رکھ دیتا۔ وہ بلال جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ تو بلال کہے کہ جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا تو میں نے چھاؤں میں رکھ دیا تاکہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ آقا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوڑے مارے۔ کوئی گزرتا ہوا آدمی پوچھے جناب اس کو کوڑے کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہے کہ یہ اپنی اوقات بھول رہا ہے، یہ خوئے غلامی اس کی بدل رہی ہے، میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ تو ذات کا غلام ہے۔ کوڑے مارے جا رہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو غلام ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو کہ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں، لیکن جب عشق کی دولت لازوال نصیب ہوتی ہے تو دیکھیے یہ عشق کیسا بندہ نواز ہے۔ حضور جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں، اسی بلال کو جو آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہے، میرے حضور پوچھتی ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔
کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو وہ اور عشق ہے جو نکما کرتا ہے، یہ عشق سر بلند کرتا ہے، یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ عشق عزتیں دیتا ہے، یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو۔ باقی اس دور کے خاقان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے۔ آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر۔ لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں، اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اوباما کہہ لیجئے، میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید وہ بھی تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی۔ تو یہ وہ بڑے لوگ تھے اس زمانے کے جو مطلق العنان بھی تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، خاقان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا، لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے، کج کلاہوں کے نام مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سر بلند ہے۔ رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کاندوئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش جو تو مجنو نیستی۔ لیلا کو بلایا، تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے۔ نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی، نام بھی مٹ گیا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں۔ شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے۔ کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی توڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں۔ تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجیے۔ گفت خامش، لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے۔ دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا۔ رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی، کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے، لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا، محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔
یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے. اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے. میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی. یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے. کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں میں ساتھ تھا. اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا. کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ سنو. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے طرز زندگی کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی معاشرت کو دیکھوں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے. قضائے حاجت کے لیے جاتے پھر آ کے کھڑے ہو جاتے کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا. 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں. پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں تو یاد آ گیا ہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا. بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا. اللہ اکبر. قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے. اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا. اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے اور میں بچوں کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں. اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا. یہ عاشق رسول ہے. یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے. کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، پر زبان از درود خود میالہ نام ہو. کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے. یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے. اقتدار کی ایک کرسی ہے، 2 چاہنے والے، الیکشن ہو گیا. چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کئی. ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے نا. یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا.
ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جڑے. یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں. حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا. میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ. محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں. یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں. اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے. یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے. تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست. میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. دارالسلام کا نام سنا تھا. یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی. سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی. مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت. میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں. یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی. اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے. ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب. اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے. اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے. اللہ اکبر، بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا. انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں. آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے. عزتوں کی معراج عطا کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے. انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے. لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا. لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا. سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا اور 10 ہجری میں خود آئے. تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے
سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا, کوئی بزرگ, کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے, روز ہی سلام کرتا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو, اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو, تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو, میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جیسے تمہاری مرضی, لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا, آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئتا, جو تمہاری مرضی, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا, 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود, میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا, یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اپنے رب کا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس پہ وہ خود گواہ ہے. کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے, یہ دیکھو اس نے ناشکری کی. کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا. سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا, کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں, کتنی ہڈیاں ہیں, کتنے سسٹم لگے ہیں. تنفس کا نظام ہے, انہضام کا نظام ہے, عضلاتی نظام ہے. اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے. انسان کا جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے, دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے. بولنے والی زبان دی گئی ہے, سننے والے کان دیے گئے ہیں, دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں, اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں, اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے. ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے, سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے, اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے. پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے. دوسرا سینسر لگائے ناک, اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے. ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا, کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں, اس کی ضرورت یہاں تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے. پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے, اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے. پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے. ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے, اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے. تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی, لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہے, اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی. اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا. پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح, اور پھر اندر تیرے میدے میں چلا گیا, اور پھر میدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا. جو فاضل تھا, زائد تھا, اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا. تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے. انسان کبھی اس پہ غور کیا, تدبر کیا تو کتنا ناشکرہ ہے. اپنے اندر اتر کے دیکھ, تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا. باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں, یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں,
یہ پانی کا سسٹم ہے، یہ بادل امٹ کے آتے ہیں، برستے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں، پھل لگتا ہے، مٹھاس آتی ہے، ذائقے آتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں، پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں۔ تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے، تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں، تیرے لیے سائبان رکھا ہے، چھت رکھا ہے، ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے، تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں، طرح طرح کے پھل انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے مشروبات معقولات اور لحمیات، کیا کچھ تیرے لیے بنایا۔ انسان ذرا غور کر، تدبر کر، زمین کو بچھونا بنایا، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ کوسار، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ جوئے بار، یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے، اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے، لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے، اور وہ رس ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے غذا بھی ہے، تیرے لیے شفا بھی ہے، تیرے لیے دوا بھی ہے۔ تو نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار لیا۔ ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے، تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے، روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ تو وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بؤسر ما في القبور، اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آج کر لے جو کرنا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گے۔ تو صاحبو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، یا تو وہ بحرین کی جانب ہجرت کر جائیں اور یا مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ تو حضور نے مدینۃ المنورہ کو ہجرت گاہ کے لیے پسند کیا، اور وہاں جب حضور پہنچے تو بنو اشہل نے بالخصوص اور انصار مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام ثمر بار ہونے لگا۔ یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے، اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا، تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی، اور وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام بھی 313 افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ تو آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے۔ صحیح روایات کے مطابق 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ تھا۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں، مصلی بچھا ہے، اور حضور کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی قیام میں، الہا و زاری کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے ناز کا انداز اختیار کیا، اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی۔ حضور نے 313 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ مالک میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، لیکن اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔
یہ ناز والی دعا تھی حضور کی، اللہ اکبر. اور پھر حضور ساری رات یوں الہاؤ زاری کرتے رہے. اچانک حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار آئے اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر مبارک کو، یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے. اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے اور تمام کتب سیر میں موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے. حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے اور فرمایا فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں گرے گا. حضور نے 70 نشان لگائے. کتنے نشان لگائے؟ 70. صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے 1 انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا. جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں گرے. 70 نشان حضور نے لگائے. اللہ اکبر. اللہ کی مدد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے. اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفتوں کے پھریرے پھر لہرائیں اور بدر کی وہ یاد